ستاروں کے ذریعے مستقبل کا حال معلوم کرنا یہ باقاعدہ علم ہے، جس کو علم نجوم کہتے ہیں، یہ باقاعدہ علم ہے، اور اس میں رزلٹ بعض اوقات بالکل پرفیکٹ بھی آتے ہیں، بالکل سے مراد اکثر حصہ اس کا پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو بخاری کی پہلی دوسری حدیث میں ہی ہے کہ ہرقلہ جو عظیم روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، یہ علم نجوم میں ماہر تھا، اور اس نے اس علم نجوم ستاروں کی چال سے معلوم کیا کہ اس نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اور اسی کے پائے کا پھر ایک اس کا دوست تھا، اس نے وہ تمام معاملات اس کے سامنے بھی پیش کیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک نبی کا ظہور ہو چکا ہے، تم بھی ذرا دیکھو۔ اس نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے بھی جو ذائچہ بنایا بالکل وہ نبی مبعوث فرما دیے گئے ہیں، اور واقعی ایسا ہوا۔ لیکن ہمارا مذہب بہرحال ان چیزوں کو منع کرتا ہے، مذہب اس کا انکار نہیں کرتا، اس سے استفادہ کرنے کو منع کرتا ہے کہ یہ علم نجوم کے ذریعے اپنے مستقبل کے احوال معلوم نہ کریں، اور یہ بہت سخت ضرورت بھی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اس قسم کے علوم کو منع نہ کیا جاتا، اس کو حرام قرار نہ دیا جاتا، تو کفار آسانی سے کہہ دیتے کہ یہ نبی بھی علم نجوم کے ذریعے ہی مستقبل کے احوال بیان کرتے ہیں۔ جب نبی نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ علم نجوم حرام ہے، اب سرکار اگر مستقبل کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں تو لازم بات ہے وحی الہی کی صورت ہوگی، کیونکہ نبی خود تو کوئی حرام کام نہیں کرے گا۔ اس لیے آج بھی یہ منع ہے، اگرچہ وقت گزر چکا ہے لیکن آج بھی یہ منع ہے، آپ کسی نجومی کے پاس نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا کہ اگر آپ اس یقین کے ساتھ کسی نجومی کے پاس جائیں کہ یہ جو بتائے گا بالکل درست ہوگا، کافر ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس نیت سے جائیں کہ چلو دیکھتے ہیں کیا بتاتا ہے، صحیح بتاتا ہے غلط بتاتا ہے، یہ آزمانے کے لیے چلے جائیں تو حرام، اور اگر آپ اس لیے جائیں کہ چلو میں اس کو تھوڑا شرمندہ کروں گا، کوئی غلط سلط کویسچن کر لیتا ہوں، الٹا سیدھا بتائے گا تو پھر میں شرمندہ کروں گا، فرمایا یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح بتا دے تو آپ تو گئے تو اسے شرمندہ کرنے، اور آپ کہیں گے باپ رے تو بالکل صحیح بات، حضرت مجھے بیعت کر لیں، لو جی وہ پیر بنا بیٹا۔ ہمارے ماموں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ فوت ہو گئے، تو وہ اس میں شغف رکھتے تھے، تو وہ اپنے استاد کو ایک دفعہ گھر پہ لے کر آئے تھے، مجھے یاد ہے اس ٹائم ماحول میں نہیں تھے ہم لوگ، بہت چھوٹے چھوٹے تھے، تو انہوں نے آ کے گھر کے سب فردوں کے بارے میں بتایا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ، وہ جو حساب کتاب ہے ان کا وہ کیا، تو آپ یقین کریں جو میرے بارے میں اس نے بتایا وہ بعین ہی ویسے ہی پورا ہوا ہے جیسے کہ اس نے بتایا تھا۔ وہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کیا بتایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے ایسا بتایا تو میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں فوراً پھسل جاؤں اور میں پھر کسی کے نو، وہ ٹھیک ہے وہ بچپن تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت نا، ہمارے گھر میں کوئی ایسا مذہبی ماحول تھا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جب سے شعور حاصل ہوا اس کے بعد سے نہیں، تو کوئی نجومی بھائی یا بہن ہماری بات سن رہا ہو، یہ پامسٹ وغیرہ ہوتے ہیں لکیروں سے بتاتے ہیں تمہارے ہاتھ میں دوسری شادی، لڑکے نا یوں دیکھیں گے ادھر ایک لائن ہے تو ایک شادی ہوگی، دو لائن ہے کہتے ہیں دو شادی ہوگی، اور ساری زندگی ایک بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کی لنڈورا ہی گزرتا رہتا ہے بیچارہ، لڑکیوں کی تلاش میں اس کی زندگی فنا ہو گئی، لائنیں دو لے کے پھر رہا، او بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔